बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ब्रसल्स टॉक के साथ मैं हूं मसूद मलिक और मैं हूं शेख माजिद, हमेशा की तरह आपका होस्ट ब्रसल्स टॉक में। और हमेशा की तरह शेख साहब हम पहले अपने नाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हैं और फीडबैक जो हमें देते हैं और हमारा प्रोग्राम पसंद करते हैं। तो हमारा पिछला जो प्रोग्राम हुआ वो भी काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया है, कुछ उसके ऊपर कुछ तनकीद भी आई, उसमें कुछ लोगों ने तनकीद भी की है, लेकिन चलें फिर वो किसी प्रोग्राम में शुरू करेंगे, बराबर कर लेंगे। तो नाज़रीन आज हमारा जो प्रोग्राम है उसका मौजू होगा यहाँ की बेल्जियम की सियासत। और जैसा कि हमने बताया था कि हम 26 मई को जो इलेक्शन है उसके सिलसिले में जो हमारे जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं यहाँ पर, हमारी कोशिश होगी कि उनको लेके आए, उनका बताएं उनकी पार्टी और उनकी पार्टी के मंशूर क्या प्रोग्राम है आपके लिए, वो उनसे पूछें, पैगाम आप तक लेकर आए कि आप देख सकेंगे। तो उसी सिलसिले में आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, ये बेल्जियम के शहर गेंट से आए हैं जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर बनता है। तो इनको हमने स्पेशल बुलाया कि आप आए, हमें बताएं, क्योंकि आप भी पाकिस्तानी और यहाँ पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो अमजद शाह साहब आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि मुझे भी याद किया और बहुत दूर से आप लोगों ने मुझे बुलाया, और मैं मशकूर हूँ आप लोगों का कि इतनी दूर तक आप लोगों का रेंज है। थैंक यू सो मच। आपका भी शुक्रिया, आप इतनी दूर से हमारा प्रोग्राम देखते हैं, तो यही वजह बनी है कि आपको भी बुलाएं। तो ये मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप किस ईयर में आप बेल्जियम में आए, क्योंकि मेरे लिए इंटरेस्टिंग है कि इतने थोड़े से अरसे बाद आप आज उम्मीदवार हैं एक सूबाई असम्बली के। आप कितने साल पहले बेल्जियम में आए? जी मुझे तो हो गए तकरीबन 10-11 साल। 10-11 साल आपको यहाँ पर आए हुए सिर्फ आए हुए हैं। और मैं जब आया था तो उस वक्त से पहले भी खैर पॉलिटिक्स में तो हर बंदा ही तकरीबन जो ना वो होता है, अगर वो साइड पे हो या सामने हो, फ्रंट पे हो, लेकिन कैंडिडेट होना जो ना वो तो अभी 3 महीने तकरीबन 2-2.5 महीने हुए थे। क्योंकि शेख साहब के कहने का मकसद ये था कि वो पहली दफ़ा कि अचानक हमने सुना कि अमजद शाह साहब गेंट से खड़े हैं, तो इसलिए वो पूछ रहे हैं कि नहीं। लेकिन अक्सर जो बाकी जो कैंडिडेट्स हैं वो कोई यहाँ का अपना जो है बॉर्न है, कोई पिछले 40 साल, अब अमीन भाई हैं वो 45 साल पहले यहाँ पर आए हैं। जब आपको आए हुए यहाँ पर एक 10 साल सिर्फ हुए हो एक नई कंट्री में, आप अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं और 10 साल बाद आप वहाँ की एक सूबाई असम्बली के मैं माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही मुझे देखकर कि आप इतने ब्रेव हैं, इतने बहादुर हैं कि आप एक नई कंट्री में जाके आपने एक ज़िंदगी का आगाज़ किया है, और 10 साल बाद आज यहाँ की एक जो इस वक्त सबसे आगे बढ़ती हुई एक पार्टी, उसके आप एक सूबाई असम्बली के कैंडिडेट हैं। तो मैं तो इस बात पे बहुत खुशी हो रही मुझे देखकर आपको। बिल्कुल बात सही है, लेकिन ये कि वैसे तो 3-4 साल से मैं ग्रीन पार्टी का जो है ना वो एक नुमाइंदे की हैसियत से काम कर रहा था, लेकिन बाद में ये हो गया कि मैं एज एक NGO से ताल्लुक़ रखता हूँ और इस एरिया में मुझे ज़्यादातर लोग जानते हैं हैंड इन हैंड के एक हैसियत से। और ये कहाँ की NGO है? ये फ्लेमिश का है और इसका जो चेयरपर्सन है वो क्रिस बेंस है। अच्छा। तो लास्ट 25 ईयर से वो रेफ्यूजीज के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और उसका मैं बाकायदा यानी एज ए अच्छे मेंबरों में कि मैंने अपना वो नाम जो है ना वो दिया है। अच्छा, जो रेफ्यूजीज यहाँ पर आते हैं उनके राइट्स। शेख साहब ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर जो रेफ्यूजी आते हैं ना उनको अक्सर मसला होता है कि वो किसके हेल्प लें, तो ये तो चले, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है। और जो हमारे दोस्त हैं जिनके पास पेपर नहीं है तो वो उनसे मेरे ख्याल में रब्ता कर सकते हैं फिर। हाँ बिल्कुल, इसमें जो है ना हम जो क्रिस बेंज है वो तो हर दफ़ा जहाँ पे भी जो है ना वो हंगर स्ट्राइक हुआ है या फिर किसी भी, चाहे वो अफ्रीका के हैं, पाकिस्तान से हैं, किसी और मुल्क से हैं, अफ़गानिस्तान से हैं, वो खुद गई हैं और वहाँ पे बैनर उसने अपने लगाए हैं, लॉयर दिए फ्री में, और फिर जो है ना उसने पैसों का भी हेल्प किए, घर का भी हेल्प किए, हर किस्म का जितना भी है हैंड इन हैंड जो है वो पूरा उनके साथ ताउन करते हैं। ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है। अच्छा, यहाँ पर हम जैसा एक बात में पूछना चाहूँगा कि जो NGO आपकी है इसकी फंडिंग वगैरह कैसे लोग करते हैं या हुकूमत की तरफ से भी सपोर्ट होती है? इसका जो है क्योंकि हम गेंट में होते हैं तो गेंट से जो है ना जितने भी यानी कि वो बड़े हजरात यानी कि जो लोकल लोग हैं वो लोग सपोर्ट करते हैं, यूनिसेफ से भी सपोर्ट होते हैं और एमनेस्टी इंटरनेशनल से भी। दूसरा ये कि जो हमारे लोकल बुर्गमिस्टर हम कहते हैं मेयर, वो भी करते हैं साथ हेल्प, और हम खुद जाते हैं और उनसे डिस्कस भी करते हैं कि हमारे जिसको भी। ये तो बहुत अच्छी इंसानियत को ऑलरेडी आप कारकुन हैं, तो ये तो ऐसे ही लोग सियासत में भी आगे आना चाहिए जिनके दिल में कोई दर्द हो इंसानों का, जो इस मुआशरे की बेहतरी के लिए
अपने दिल में तो दर्द जैसे रखते सर यहाँ पर एक सवाल होता है कि आप अभी सियासत में हैं, तो मेरे ख्याल में सिर्फ एक पार्टी तो नहीं होगी वहाँ पर गैंड में, वहाँ पर काफ़ी पार्टियां हैं, तो आपको ग्रीन का ही ये क्यों ग्रीन choose? को क्या वजह है कि आप ग्रीन की तरफ आए? ग्रीन को मैंने इसलिए चूज़ किया कि एक वो हमारे एक मैनिफेस्टो में है जो बहुत पॉपुलर हो चुका है, ये सेंटेंस लोकल टीवी पे अगर आप देखते हैं कि ग्रीनरी लोगों को है, यानी कि सुबह आप उठते ग्रीनरी देखते हैं तो आपको एक हैप्पी कि वो फील हो जाते बंदे को खुशी था। तो ये मुझे एक वो एक खुशी सा था कि ये लोग जो है ना जो एक मैनिफेस्टो बनाए, एक एजेंडा बनाए हुए हैं, वो एक ट्री की शक्ल में बनाए हुए हैं इन लोगों ने, और एक दरख्त को जिस तरह लेते हैं और उसकी जो ना इन लोगों ने फिर जो 10 जो ब्रांचेस लिए हुए हैं, जो टहनियाँ लिए, तो उस 10 पे इन लोगों ने हिसाब की। इसमें इसने ये नहीं देखा है कि कौन किस मज़हब से हैं, अच्छा, कौन किस जगह से हैं, किस कंट्री से हैं, सबको एक साथ लेकर चलेंगे, एक ही प्लेटफॉर्म पे सबको इकट्ठे जो है ना वो हम मौका देंगे कि चलेंगे। शेख साहब, आपने एक दफ़ा याद है आपको, आपने कहा था कि ये ग्रीन पार्टी है, हर तरफ ग्रीनरी करना चाहते हैं, तो ये ना एक दिन आए कि गोश्त वगैरह खत्म हो जाए, सिर्फ सब्जियों पर लगा दें हमें, तो ये तो बहुत काइंड लोग हैं बेसिकली। लेकिन एक क्रिटिक है, मैं वो ये पूछना चाहूंगा कि इतने जब बहुत ज्यादा आप अच्छे हो जाए तो अक्सर मैं देखता हूँ कि वो इकोनॉमी नहीं फिर चलती, तो लेकिन इकोनॉमी भी एक जरूरत है एक मुल्क की, तो ये इनके ऊपर ये क्रिटिक है कि ये इतने अच्छे दिल के लोग हैं कि ये तो कहते हैं बिल्कुल ही सादगी में आ जाए, तो बिल्कुल अगर आप सादगी में, तो इकोनॉमी किस तरह रन होगी? इकोनॉमी इन लोगों ने जो अपने मैनिफेस्टो में रखा है, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, सबसे पहले जो है ना हमने छोटे बिजनेसमैन को हाथ देने के इनको ऊपर ले आए, और उनके लिए इतना अच्छा, यानी कि इन लोगों ने एक सिस्टम बनाया कि ये लोग कह रहे हैं कि छोटे जो है बिजनेसमैन, इनको हम उसके जो है ना जितने वो कमाते हैं कुछ सब्सिडी मिला के हम उनको थोड़ा सा टाइम दे दे कि ये जो है ना अपने आप को ऊपर कर ले, और वो एक लाइन पे आ जाए। स्पेशली सब्सिडी जो है रखी हुई है कि छोटे बिजनेसमैन के लिए, और कि इनको रोड पे लगाएं, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें की कि इनको जो है ना हम यानी कि अपनी तरफ से विदाउट इंटरेस्ट हो गए या फिर लोन्स दे, थोड़ा सा जो है ना इनको कम, यानी कि ज्यादा तंग ना करे। और आपको ये देने के लिए पहले आपने कोई फंड जनरेट करने हैं ना, तो वो इनकी क्या पॉलिसी है कि ये हुकूमत के जो खजाने में पैसे आएंगे तो ये चीजें लोगों को दे सकेंगे? हाँ, ये जो जितनी भी मैनिफेस्टो में जितनी भी बातें हैं, ये गवर्नमेंट में आने की बात की बातें हैं कि ये लोग गवर्नमेंट में आएंगे तो ये सब चीजें इसी तरीके से। और शाह साहब, अभी आपने कहा कि ये आप सपोर्ट करेंगे बिजनेसमैन को, यहाँ पर हमने देखा है कि जो कारोबारी शख्सियत हैं, या अगर मिसाल के तौर पर किसी बंदे की एक दुकान है तो अपना वर्कर नहीं रखता, वो अगर रखता भी है तो काले में रखता है, तो आपकी पार्टी का क्या प्लान है? तो जो टैक्स वगैरह होते हैं, एक बंदा आप लीगल 8 घंटे के लिए रखते हैं तो उस पर बहुत सारा टैक्स होता है कि लोग चाहते हैं कि वो काला ही रखें, तो ऐसा कुछ है आपके मैनिफेस्टो में? अगर आप फ्लेमिश एरिया में जाएं, वहाँ पे एक प्रोग्राम है, अगर आपके छोटे जो ना बिजनेस है, उसका एग्जैक्टली मैं डच में नाम भूल गया हूँ, लेकिन उसका नाम है उस प्रोग्राम का कि फॉर एग्जांपल एक छोटा सा शॉप होता है और उसमें एक आपने एक वर्कर लेना है, तो उसमें आपके साथ 70% एक साल के लिए आपको गवर्नमेंट पे सब्सिडी दे। हाँ, अच्छा, गवर्नमेंट दे। अभी भी करते हैं, इसी भी क्योंकि इन लोगों ने वो किए कि आपको सिर्फ जो ना वो मेरे ख्याल में 700 है या फिर 600 है, ज़्यादा इसका कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन 600 आपको देना पड़ेगा उसको, बाकी जो है ना वो गवर्नमेंट से लेते हैं। नहीं, मेरे ख्याल में होता 700 है, तो 100 यूरो देगी है सर। मैंने जितने भी देखे जो छोटे जितने भी हैं, फॉर एग्जांपल अभी एक पाकिस्तान का एक आदमी आया था मेरे पास, वो मुझे कह रहा था कि मुझे जो है ना वो 600 यूरो मिलते हैं गवर्नमेंट से, और बाकी मुझे जो है ना अपना ठीक है, ये तो फिर तो बहुत अच्छी बात है अगर वो दे रहे हैं। तो वो कह रहे कि मुझे अभी ये पता नहीं चलता जो मुझे वहाँ से 700 या 800 मिलते बॉस से, वो और ये मैं कैसे एक महीने में इसको इकट्ठे करूँ ताकि मैं सैलरी जो 5 को या 6 को लेता हूँ तो ये मुझे इकट्ठे मिले। उसके पास एक कार्ड होता है, मैंने उसको कहा ये कार्ड आप अपने 25 से पहले जमा करें, फिर आपको वहाँ से और ये पैसे जो है ना वो कार्ड की आप जो है ना वो कॉपी अपने बॉस को दिया करें, वो आपको देंगे, तो ये आपके पैसे इकट्ठे होके आएंगे। और ये देते ही मुझे कन्फर्म है, लेकिन ये मुझे पता नहीं उस डच में उस वर्ड का मैं नाम भूल गया हूँ कि वो प्रोग्राम है अभी भी। और इस तरह ग्रीन कहते हैं कि अगर हम आते हैं गवर्नमेंट में तो हम इस तरह जो ना वो करेंगे कि इससे छोटे लेवल के जो बिजनेसमैन हैं उनको फ़ायदा पहुँचे। अच्छा जी, मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूँगा कि ग्रीन जो है वो इलेक्शंस के बाद किसके साथ आप उसका इत्तेहाद देख रहे हैं? क्योंकि
ابھی جہاں تک ہے اس وقت ان کا اتحاد جو پی ایس کے ساتھ زیادہ چل رہا ہے زیادہ علاقوں میں. ہاں پی ایس اور لیکن جو 2012 میں پی ایس یہاں پر حکومت میں آئی اور 2014 تک ان کے پرائم منسٹر رہے ہیں اور اکانومی سب نے دیکھا کہ وہ ڈاؤن کو گئی کیونکہ ان کی پالیسیز جو تھیں وہ ایسی تھیں. اور اس کے بعد جو ایم آر کی جو گورنمنٹ آئی ہے 2014 میں اور آج 2019 سے اکانومی کو بڑھا کر لے کے گئے. ان امپلائمنٹ ریٹ جو ہے وہ آفیشیلی جو ہے پہلے سے کم ہوا ہے یہاں پر. تو لیکن یہ آپ کا اتحاد اگر پی ایس کے ساتھ ہوگا تو یہ تو وہی چیز واپس آئے گی کہ اکانومی کو تو لو کر کے جائیں گے. نہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ پی ایس کے ساتھ ہو کیونکہ یہ زیادہ تر دیکھیں گے جس طرح یعنی کہ آپ نے ہر جگہ پہ دیکھیں کہ یہ اپنے مینیفیسٹو اور دوسرے کے وہ ملا کے ساتھ چلیں گے اور پھر ان کے فیوچر اور بیک پہ پاسٹ پہ بھی دیکھیں گے. کیونکہ ابھی جو انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کاروباری حضرات کو سپورٹ کریں گے تو یہ منشور تو ایم آر کا ہے وہ ان کو پروموٹ کر رہی ہے. ہمارا اس میں صرف یہ نہیں ہے, میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ جو گرین نے ایک درخت بنائے اس میں جو ہے درخت میں 10 پوائنٹس رکھے ہوئے ہیں. اس 10 پوائنٹس میں ان لوگوں نے رکھا ہے ہیلتھ کا. نہیں اصل میں ڈفرنس سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان کا جو ایم آر کا اور پی ایس کا ڈفرنس تو میرے سامنے ہے کہ وہ بزنس کے اوپر بیس کرتے ہیں کہ بھی بزنس زیادہ ہوگا تو جابس کریٹ ہوں گی اور اکانومی اس سے بہتر چلے گی. اور ادھر جو پی ایس ہے وہ زیادہ کرتی ہے کہ بھی جو لوگ جو جابس کر رہے ہیں ان کے رائٹس کی وہ زیادہ بات کر رہے ہیں اور جو جن کے پاس جاب نہیں ہے ان کے رائٹس کی زیادہ بات کرتے ہیں. تو ان کا میں ڈفرنس یہ کہاں پر ہے, یہ گرین کا ان کے ساتھ کہاں پر ایم آر ڈفرنس جو ہے وہ رائٹ ہینڈ ہے, جو گرین ہے وہ لیفٹ ہینڈ پہ کام کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ جس طرح میں نے وہ آپ کو ایک وہ بنایا ایک سانچا سا کہ ایک درخت ہے اور درخت کے یہ سب کے ساتھ مل کے چل سکتے ہیں. نہیں اس میں یہ کہ چھوٹے کاروبار کا یعنی کہ میں نے آپ کو اپنے مینیفیسٹو میں جو 10 پوائنٹ ہم نے رکھے اس میں ہیلتھ ہیں, اچھا سر کچھ پوائنٹس ان کے بتائیں کہ مین جو اور کیا ہے. ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, ٹیکس ہیں اور یہ جو ریسز ہیں یہ ریسزم کے خلاف جو ہے, اس میں غربت کے, اس میں جو ہے کلائمیٹ کے بارے میں اور اس میں پھر پورے یورپ کے کلائمیٹ کے بارے میں اور یورپ کے سسٹم. مین ان کا ڈفرنس جو ہے وہ کلائمیٹ پہ آگے باقی جو پارٹیز کے ساتھ آتا ہے کہ یہ ایسی پالیسیز چاہتے ہیں کہ جس میں کلائمیٹ کا دھیان سرسبز سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ آپ گلوبل وارمنگ جو ہو رہی ہے اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر فوری طور پہ کوئی اقدامات کیے جائے, جو کہ دوسری پارٹیز کئی کہہ رہی ہیں کہ اس سے اکانومی آپ کی سلو ہو جائے گی, آپ یہ اقدامات. اچھا آپ نے کہا کہ ٹیکس کا بھی ہے آپ کا. جی پھر میں اس کا آتا ہوں. سب سے پہلے کیونکہ ہمارے لوگوں کو جو زیادہ مسئلہ ہے وہ غربت کا, ادھر بھی لوگوں کو ہے لیکن لوکل لوگوں کو اتنا نہیں ہے جتنا ہمارے جو باہر سے آتے ہیں ریفیوجیز ہیں. اس میں اس کے بارے میں ان کی کیا پالیسی ہے, جو بہت اچھی بات ان لوگوں نے رکھے ہیں اس میں ریفیوجیز کے بارے میں ان لوگوں نے ایک تو یہ بات کی کہ فار ایگزامپل والدین آتے بچوں کے ساتھ, وہ اللیگل ہے, ان کے پاس پیپر نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں چلو وہ تو اللیگل ہو گئے, ڈیسیجن اس کا ہے, تو بچے کا چاہے ادھر پیدا ہوا ہو یا پھر کوئی اور ملک میں, لیکن اس بیچارے کی تو کوئی غلطی نہیں ہے, وہ تو معصوم ہے. اس کو تو کم از کم آپ پڑھاؤ, اس کو کسی کلوز کیمپ میں. ہماری جو سب سے پہلے آپ جدھر بھی دیکھتے ہیں بچے کو آپ نے بند نہیں کرنا. یہ تو انتہائی افسوسناک ہے اگر آپ سمجھیں اس بات کو. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہماری مینیفیسٹو کو لوگ غور سے پڑھے, جو 10 پوائنٹ ہم نے رکھے ہوئے ہیں اس میں بہت اچھے پوائنٹس ہیں. جو سب سے پہلے دیکھو جو ایم آر اور پی ایس کی ہم بات کرتے ہیں, ہم لیفٹ سائڈ پہ زیادہ جھکاؤ ہے ہمارا. لیفٹ سائڈ میں یہ جو فارنرز آتے ہیں بچوں کے ساتھ, وہ بیچارے جو ہے اللیگل ہوتے ہیں, ان کو والدین جو آپ نے ابھی یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے ان کا, ذرا تھوڑا سا اور ایکسپلین ذرا. جب والدین جاتے ہیں کلوز کیمپ میں تو آٹومیٹکلی بچے بھی جائیں گے, تو اس بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, اگر والدین جو ہے نا آپ لوگ بھیجیں گے تو ان کے ساتھ بچے مسئلے جائیں گے, تو آپ یہ تو ٹوٹلی انسانیت کے خلاف ہوگی نا بات. بچہ ایک جو ہے وہ جائے, اب ایک کیمپ میں رہ رہا ہے بچہ, یہ کتنا افسوس. اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ کائنڈلی ہم گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کائنڈلی ایسے والدین کو اب باہر رکھ کے ان کو انٹیگریٹ کر دیں, ان کو پیپر دے دیں, اور ان کو جو ہے نا انٹیگریشن کے بعد ایک جاب ملے گا. کیونکہ ہمارے پاس اے ایس او جو اب سیدھا جائے گا, اگر پیرنٹس قابل ہے دوسرے ملک میں پڑھ کے آئے, ایجوکیشن ان کے ساتھ ہے, اس کو اے ایس او میں جاؤ. اے ایس او ہم ڈچ میں بولتے ہیں, جو اسٹریٹ ایجوکیشن ہوتے ہیں, بی اے ہوتے ہیں, یعنی گریجویشن ماسٹر پہ لے کے جاؤ. اور اگر نہیں وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے ذہن میں, تو اس کو ٹی ایس او دے دو, ٹیکنیکل ٹریننگ دے دو, اس کو انٹیگریٹ بھی کر دو اور اس کو آگے لے کے جاؤ. ابھی اگر آپ سب سے پہلے ہم انٹیگریشن کلاس کراتے ہیں, پھر ہم اس سے لینگویج کے پیسے بھی نہیں لیتے. عام لوگ جو جتنے بھی ہیں ہم اس سے پیسے لیتے ہیں, یعنی کہ آپ کے پاس اگر پیپر ہے, آپ لینگویج کا جو کلاس کرتے تھوڑے بہت پیسے لیتے ہیں. لیکن
ان لوگوں نے جو گرین پارٹی نے رکھا ہوا ہے کہ لینگویج سیکھنے والوں سے پیسے نہیں، انٹیگریشن کلاس آپ کا ضروری ہے، آپ کے پاس انٹیگریشن کا سرٹیفکیٹ ہے، ہم آپ سے پیسے کوئی نہیں لیں گے، فری میں آئے اور آپ فری میں انٹیگریشن تو لازمی ٹھیک ہے. ہونا اچھا، چاہیے. اسی والے سے میں ایک پوچھنا چاہ رہا تھا کہ صحت کے بارے میں، کیونکہ جو لوگ آتے ہیں امیگریشن وغیرہ کے لیے آتے ہیں، ایلیگل لوگ ہیں یہاں پر، ان میں سے دیکھیں اکثر لوگ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کا پراپر ان کو علاج نہیں ہوتا، ان کو دوائی لینے کے لیے ڈاکٹر کی پرچی چاہیے ہوتی ہے جو کہ ان کو نہیں ملتی. یہاں پر ہم نے اکثر دیکھا ہے. بہت اچھا سسٹم رکھا ہوا ہے. زیادہ تر میں نے سنا ہے کہ برسل سائٹ پہ یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں کہ نہیں، لیکن اگر اس کا بھی آپ دیکھ لیں، گرین پارٹی نے مینیفیسٹو میں یہ چیز بھی رکھا ہوا ہے کہ باہر سے جو آدمی آتے ہیں وہ بیمار ہے، تو اگر آپ اس کا علاج نہیں کرو گے، ظاہری بات ہے وہ جو ہے نا بیچارہ جو ہے نا زیادہ ہوگا تو معاشرہ جو ہے نا وہ زیادہ جو ہے نا اس سے ہوگا. اس کی بعض اوقات ایسی بیماری ہوتی ہے، فار ایگزامپل ہیپیٹائٹس سی ہو گئے، ایڈز ہو گئے، ایسی اس قسم کی. اس سے تو آپ اپنے معاشرے کو جو ہے نا زیادہ وہ خراب کر رہے ہیں. تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی باہر سے آتے ہیں، ان کے پاس پیپر نہیں، آپ اس کا علاج کرو پراپر، اس کو پھر بعد میں جاب ملتا ہے تو آپ بے شک اس سے تھوڑے تھوڑے لے لیا کرو. اور اگر آپ نہیں لیتے تو گورنمنٹ جو ہے نا اس کے لیے اگر اتنے ہم جو ہے نا سوشل پیسوں پہ دیتے ہیں، سوشل دیتے ہیں، یہ جو سموے وغیرہ دیتے ہیں، اس چیز پہ اگر آپ انہیں دیتے ہیں تو کتنے لوگ ہوں گے کہ آپ اس کے جو علاج کرو گے. تو اس کے لیے بھی جو ہے نا پروگرام تو کافی اچھے ہیں ان کے، اگر ان پر عمل ہو. پروگرام تو تقریباً منشور ساری پارٹیز کو ہوتا ہے، لیکن یہ ایک پارٹی جو ہے یہ زیادہ ہیومینیٹیرین بیسس، ان کی جو پولیٹکس ہے وہ ہیومینیٹیرین بیسس پہ ہے، انسانی حقوق جو ہے نا اس کے اوپر زیادہ ان کا ایمفسائز ہے. تو لیکن اللہ کرے ایسے لوگ ہی ویسے آگے آنے چاہیے، لیکن ساتھ میں پھر میں وہاں پر یہ ہوں کہ اکانومی بھی آپ نے زیادہ بھی اگر آپ ہو جائیں نرم دل تو تب بھی چیزیں جو ہے وہ. تو شاہ صاحب کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ کسی بیلجیم کے کسی حصے میں حکومت میں بھی ہے ابھی؟ گینٹ میں ہے. اچھا، گینٹ میں جو ہے جو آپ کے جو میئر ہیں وہ صرف اوپن ویلڈے سے ہیں، باقی گرین کے ہیں سارے. اور لیکن یہ اب سونامی ان کا یہاں پر آ رہا ہے، یہاں پر کافی 2 دن پہلے جو ہے ہمارے میرے گھر کے نزدیک ایک اسکول ہے، اور اس اسکول کا نام ہے پیلمال اور اس طرح نام ہے اس کا. تو اس میں ہمارا جو ایجوکیشن ہم سکھپن ڈچ میں بولتے، جو کونسلر ہے وہ آئی تھی اور اس نے کہا کہ بچوں کو سب کو جو ہے نا باہر نکالے، اور اس نے اس بچوں میں سے جتنے بھی فارن تھے اس کو سائڈ پہ کر دیے. اس نے کہا یہ بچے، اور باقیوں کو کہتے ہیں کہ اس بچوں کا آپ لوکل ہیں، یہ لوگ باہر سے آئیں، اور اس بچوں کو اگر آپ اوپر اٹھائیں گے تو ہم اوپر جائیں گے. یہ تو بہت اچھی بات ہے. نہیں، یہ فیوچر بیلجیم کا یہی ہے، یہاں سے باہر سے زیادہ لوگ جو آ رہے ہیں. اب وہ اگر تو یہاں کے رہنے والے اور ان میں ریلیشن اگر بلڈ نہ کر پائے یہ لوگ تو کل کو یہاں پہ بہت پرابلم ہوگی. تو اس کے اوپر تو خاص طور پہ یہی ہے کام یہاں. شیخ صاحب یہ تو کرتے ہی ہیں، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا ہم لوگوں پہ بھی، ہم لوگ کتنا ان لوگوں کے ساتھ گھلتے ملتے ہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر ہم لوگ گورنمنٹ پہ ہمیشہ زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے نا، لیکن بندوں پہ بھی ہو نا. اگر ہم پچھلی گورنمنٹ خود ہی نہیں ملتے ان سے تو وہ کیا کریں گے پھر؟ نہیں، پھر وہ تو گورنمنٹ نے آپ کو پالیسیز ایسی بنانی ہے نا. پچھلی گورنمنٹس جو ہے انہوں نے بالکل اس چیز کو نظر انداز کیا رکھا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ گروپس بن جاتے ہیں، ایک ایریا اس سے کمیونٹی کا ہو گیا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے اوپر کام کرنا چاہیے نا، ورنہ اس کا فیوچر میں جا کے پرابلم ہو سکتی ہے. اور اچھا، پھر اس کے بعد میں تھوڑا سا اسلام کے بارے میں ان کے دیکھ لو. اچھا، وہ ایک میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح وہ ایک حلال حرام گوشت کی بھی ایک بات ہوتی ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو میں سوچتا ہوں اور میں آپ کا ویو بھی دیکھنا چاہوں گا کہ یہاں پر شکار کی ہم اجازت دے رہے ہیں، اس کے اندر بھی تو جانور جو ہے وہ ہرٹ ہوتا ہے. اور جو اسپین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ توروں کو جس طرح وہ شکار کرتے ہیں وہ کتنا، تو یہ جب قومی کھیل بن گیا، وہ ایک کھیل کے طور پہ اس کو لے رہے ہوتے ہیں، تو یہ جب ہوتا ہے تو پھر ہم فیل کرتے ہیں کہ یہ صرف ہم لوگوں کے لیے ہو رہا ہے. تو اس کے بارے میں گرین پارٹی کا کیا کوئی ہے ایسا موقف ان کا؟ اپنے مینیفیسٹو میں ان لوگوں نے ایسی کوئی چیز شامل نہیں کی، لیکن ویسے یہ بات ہے بہت اہم ہمارے لوگوں کے لیے، کیونکہ ہمارے لوگ اس سے ہرٹ ہوتے ہیں. اور یعنی کہ ایک چیز جو سامنے ہمارے کمیونٹی سے کسی نے سامنے نہیں لے، ویسے یہ بات ڈسکس کرنے والی ہے کہ بندہ میں فار ایگزامپل میں ہو گئے، کوئی سوشل میں ہو گئے، کوئی اوپن ویل ڈے سے ہو گئے، پی ایس میں ہو گئے، یہ لوگ سب اپنے اپنے اگر
جو چیئرپرسنز ہے یا پھر اپنے سینئرز ہیں ان سے بات کرے تو ہر چیز کا ایک حل ہے، بالکل حل ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے. یا تو آپ ٹوٹل گوشت ہی بند کر دیں کہ آپ شکار، آپ دیکھیں نا شکار جب ہو رہا تھا آپ نے جانور کو ایک گولی مارنی ہے تو وہ ہرٹ ہو رہا نا، تو دوسری طرف آپ اس کو یہ منع کر رہے ہیں. اگر ان کو تکلیف ہے جیسے آپ نے بتایا وہ اسپین کا سب سے بڑی تو وہ اتنا زخمی کر دیتے ہیں کہ زخمی کرتے ہیں، وہ تکلیف میں ہوتا ہے وہ خیر میں تو وہ دیکھ بھی نہیں سکتا. وہ آپ نے کبھی وہ ویڈیو دیکھی ہے؟ بندہ وہ نہیں دیکھ سکتا پوری، تو اس کی اجازت دی جا رہی ہے. اور اس طرف جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں ان کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے، بلکہ وہ تو بین ہونا چاہیے. وہ تو اس کے تو میں بھی حق میں ہوں کہ وہ تو بین ہونا چاہیے. جو اسپین میں ہے اس کے لیے تو سارے انسانوں کو آواز اٹھانی چاہیے. یہ تو کسی بھی کلچر میں اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. ویسے حل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے آج ایک ای میل آیا کہ امجد شاہ آپ جو ہے پاکستان سے ہیں، پاکستانی کمیونٹی سے ہیں، آپ کا پاکستانی کمیونٹی میں لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، آپ ہمارے لیے ایک فلم بنا دیں. تو میں نے اسے پوچھا کس قسم کا فلم بنا دوں؟ وہ کہہ رہے ایک ایسا فلم ہو کہ جس میں آپ کہیں رمضان مبارک ہو. ہمیں صرف یہ جو اردو کے جو 3-4 ورڈز ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے گرین پارٹی کی طرف سے کسی کا نہیں، جو مین یہ لوگ خیال کرتے ہیں جس طرح کینیڈا کا پرائم منسٹر ہے، جو مین لیڈرشپ ہے، اس نے مجھے ای میل کیے کہ آپ اپنے لینگویج میں یہ بتانا ہے کہ رمضان مبارک ہو. اور اس طرح ترکش جو ہمارے پاس ہیں وہ اپنے زبان میں اس ملک کا فیوچر ہے کہ یہاں پہ سارے کمیونٹیز کے لوگ آپس میں مل کے ان کا ایک پیار محبت ہو. اور سر یہ بھی اچھی ہے، لیکن یہ ایم آر کی جو فرانسوا کٹمنس تھی یہاں پر روزہ کھلواتی رہی ہیں وہاں یہاں پر پی ایس والے، وہ سب کو پتہ ہی ہے. نہیں یہاں کا بادشاہ کا وہ فلم یہ گرین والے بھی اس میں کافی اچھے ہیں. یہ تو ایک سب کو پتہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ نرم دل لوگ ہیں یہ گرین والے. جی ابھی میں جو ہے نا گرین پارٹی آفس سے نکل رہا تھا، ابھی جب ہمارے جو جتنے بھی کمیونٹی ہے پختون آرگنائزیشن کی، ہم گئے تھے گرین وہاں پہ. تو وہاں سے جب میں نکل رہا تھا تو اس نے کہا وہ آپ نے ابھی تک ویڈیو نہیں بھجوائے، باقی سب کے مل گئے. تو میں نے کہا میں ویڈیو بھجوا رہا ہوں. تو جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھ لو ان لوگوں کو اگر ہمارا خیال ہے کہ رمضان مبارک کہہ دو، ہمارا یعنی کہ دل اس طرح وہ لوگ جیت رہے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں یہ حلال گوشت ہو گئے یا یہ جو جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، یہ یعنی کہ ممکن ہے اگر ہم ایک ایسی چیز ہونی چاہیے کہ اگر ان کے بھی دل میں آئے کہ جانور زیادہ ہرٹ نہیں ہونے چاہیے تو ہم کوئی چیز ڈھونڈی جا سکتی ہے. اور خیر یہ تو ہمارا دین بھی کہہ رہا ہے کہ اس معاملے میں کہ جب حلال بھی جب آپ کرتے ہیں تو جانور کو کم سے کم تکلیف ہونی چاہیے. یہ تو ہمارا دین بھی ہمیں یہ پہلے اس کو بیہوش کرتے ہیں، پھر جا سکتی ہے. مفتی لوگ مل کے کوئی ایسی چیز ان کے ساتھ مل بیٹھ کے کوئی چیز میرے خیال میں نہیں. آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ تو زیادہ جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ اس کا میڈیکلی کیسے اس کا ہوتا ہے، اس کا افیکٹ پڑتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے دلوں میں بھی تو ایک درد تو ہے کہ گرین پارٹی کا بھی یہ ایک منشور ہے یہ، تو ان کے دلوں میں ایک درد ہے وہ جانوروں کا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. اور ہمیں خیر ہمارا ایک دن ہی ہے کہ وہ اس میں دونوں مل کے کوئی چیز جس طرح یہ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ اگر نیگوشیٹ کوئی کی جائے تو اس میں تو کوئی حل نکل سکتا ہے. یعنی کہ اس وقت جو پاکستانی کمیونٹی کے ہیں کافی 4-5 تو کم از کم ہوں گے کہ ہم یعنی کہ کوئی پی ایس کا ہے، کوئی اوپن ویل ڈے کا ہے، کوئی ایم آر کا ہے. تو اگر ہم سب ڈسکس کر لیں تو یہی لوگوں نے گورنمنٹ بنانا ہے. شاہ صاحب وہاں پر گینٹ کے اندر پاکستانی کمیونٹی کیا اتنی تعداد ہے کہ آپ کو ووٹ دیں، اور آپ کتنے آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ بنیں گے، جی سکتے ہیں آپ؟ اتنے لوگ ہیں ووٹ دیں گے یا دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں؟ پرسوں مجھے ایرانی کمیونٹی نے بلایا اور ان لوگوں نے مجھے کہہ دیا کہ ہمارا ووٹ آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ لگتے بھی ایرانی ہیں تھوڑے سے. فارسی بھی آتی ہوگی. فارسی آتی ہے آپ کو؟ چلیے. اچھا پھر جو ہے نا ہمارے اپنی پاکستانی کمیونٹی کے، کیونکہ پاکستانی کمیونٹی میرا جتنا بھی بچپن سارا پنجاب سائڈ پہ گزرے تو وہ لوگ بھی زیادہ کہتے ہیں، میں کبھی کبھی کہتا ہوں تسی پنجابی وچ گل کر. نہیں آپ اصل میں ویلکم ہیں آپ. اور یہ تو آج ایک اچھا، مجھے تو بڑا خوشی ہو رہی ہے دیکھ کر یہ سب. تو یہ ہے کہ پاکستانی کمیونٹی تو آپ کو ماشاءاللہ ہر جگہ پہ ملے گا. پھر ہمارے افغانستان کی کمیونٹی ہیں اور ایسے لوگ ہیں جو ہمارے حق میں بھی بات کرتے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے. لیکن زیادہ جو ہمارے جو فوکس ہے وہ لوکل لوگ ہیں، اور لوکل لوگ وہی کامیابی ہے اصل کہ ہمارا جو ہے وہ لوکل لوگوں کے ساتھ بھی رابطہ بڑھنا چاہیے. کتنا رابطہ ہے، کتنے گلتے ہیں ان کے ساتھ. اچھا شاہ صاحب میں آپ سے یہ جو آپ کی کوئی آئیڈیل پرسنالٹی کوئی جس کے بارے میں آپ انسپائر ہو پولیٹیکلی یا ہیومینیٹیرین بیسس لیونگ؟ اگر بیلجیم میں ہیں تو پورے ورلڈ میں بیلجیم میں تو اس وقت مجھے جو ہے نا مریم الماچی جو ہے
اس کے پولیٹکس مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں. اگر ان کے بارے میں بتائیں مریم الفاجی. یہ جو ہمارے چیئر پرسن ہے گرین کی اچھا میں نے اسٹڈی نہیں کیا ہوا لیکن اس کے اگر آپ جہاں پہ بھی تقریر دیکھتے ہیں وہ یہی ٹری کی بات کرتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں اور اکٹھے ہو جاؤ, یہ تو ہے بالکل اسٹریٹ چلو, اکٹھے ہو جاؤ اور آپس میں. اچھا آپ ان سے انسپائر ہیں کہ آپ ان کی پرسنالٹی سے؟ کیونکہ میں اس لیے انسپائر ہوں کہ ایک ٹری کسی کے مائنڈ میں نہیں آتا کہ ہم مینیفیسٹو بنائیں تو ایک درخت کی طرح بنائیں کہ یہ ٹہنیاں 7 جا رہے ہیں, 10 جا رہے ہیں یا 20 جا رہے ہیں, تو ہم اس کو سب کو اکٹھے کر کے ایک ساتھ چلے. یعنی کہ ہم دیکھ لو ہم پاکستانی ہیں, ادھر کتنے پاکستانی ہو گئے, ہم کوئی ادھر کوئی ٹہنی مضبوط بھی ہو سکتی ہے, کوئی ایسے نرم بھی ہو سکتی ہے, تو ہم جو مضبوط نہیں ہے ان کو بھی, جو مضبوط ہے اس کو بھی کچھ ادھر ادھر کا وہ جو آپس میں ہے وہ کر کے ایک ہی یعنی کہ وہ پلیٹ فارم پہ سب کو چلائیں. تو اس وجہ سے میں ان سے تھوڑا سا انسپائر ہوں. اچھا یہاں پہ جو پاکستانی ہمیشہ سے کمیونٹی جو ہے وہ ایک ڈیمانڈ کرتی رہتی ہے, ہمارے جو پرسنالٹیز ہیں جو پولیٹکس میں ہیں, کہ یہاں پہ کوئی کمیونٹی ہال نہیں ہے پاکستانیوں کا, تو آپ اگر آپ پرومس کرتے ہیں کہ اگر آپ جیتے تو ہمارے لیے کچھ یہ کر سکیں گے؟ گینٹ میں جو ہے برسل سے چھوٹا ہے, وہاں پہ 7 ہے. اچھا یہ یہاں کے پولیٹیشینز کو پتہ ہونا چاہیے نا, میں یہی کہ بتا جو اوپن ایک آفس سا بناؤ جہاں پہ لوگ آ جا سکتے ہوں, وہاں پہ ٹی وی لگاؤ, نیوز چل رہی ہو کہ لوگ مطلب چائے کافی چل رہی ہو بیٹھ سکتے ہوں. اچھا اس دن یہ برسل سے سارے آئے تھے ہمارے جو نا, اچھا وہاں پہ کمیونٹی ہال 7 ہے, وہاں پہ پولیس اسٹیشن ہے, پولیس اسٹیشن, اور ان پولیس اسٹیشن میں ہم نے صرف ایک پیپر بھیج دیا کہ جی ہمیں چاہیے اس طرح, یعنی کہ کمیونٹی کے لیے ہم آپس میں جو ہے نا وہ ایک گیدرنگ کرنا چاہتے ہیں. گیدرنگ بھی ہوگا. کسی پولیٹیشین نے یہ کیوں نہیں کیا؟ میں تو حیران ہوں, حالانکہ یہ ہو سکتا ہے, حالانکہ ادھر یہ ممبر بھی نہیں ہے, تو میرے خیال سے جو ممبر نہیں بھی وہ بھی یہ ارینج تو کر سکتا ہے, گورنمنٹ تو مدد کر رہی ہے, لیکن کسی نے کوشش نہیں کی کبھی سیریس. اور آپ یہاں پہ آ کے ہماری مدد کریں. سیچرڈے کو یعنی سیچرڈے 4 مئی کو سب جو سینئر پولیٹیشینز ہیں وہ آ رہے ہیں برسل میں. ہم نے اس کو انوائٹ کیا, اور یہ میں ضرور اٹھاؤں گا کہ کائنڈلی ان کو ہال دے دیں. اور باقاعدہ اس کا ایک بچ کارڈ ہوتے ہیں جو آپ لوگ کمیونٹی سے جو نام دیتے ہیں, فار ایگزامپل شیخ صاحب جو اس کمیونٹی کو لیڈ کرے گا, یا پھر جو نا 4 بندے لیڈ کریں گے, 10 بندے, تو ان سب کے پاس بچ ہوگا, آپ اوپن کر لیں, آپ کو کسی سے لاک لینے کی ضرورت ہی نہیں. شیخ صاحب یہ نہ ہو کہ یہ اتنی دور سے آ کے لے دیں تو یہاں پر جو ہمیں نہیں مل سکا. 4 کو آپ سب کو انوائٹ کرتا ہوں, میں پاکستانی ایمبیسی کو انوائٹ کرتا ہوں, میں افغانستان کے ایمبیسی کو انوائٹ کرتا ہوں, آئے بیٹھیں, چاہے افغانستان ہو چاہے پاکستان ہو, ہمارے دونوں ایک ممالک کے دونوں انویسٹر آپس میں مل کے بات کریں اور ایک دوسرے کے میں تو ہم یہ افغانستان اور پاکستان کا جو ایشو ہے نا یار, مجھے یہ جو ہے نا بڑا اس پہ آ رہا ہے کہ ہمارے بھائی ہیں وہ, اور اگر یہ دوریاں میں بڑھتی ہوئی مجھے نا نظر آ رہی ہیں کہ وہ یہ جو 2 قومیں ہیں وہ ایک بھائی جو ہے وہ آپس سے دوریاں ہو رہی ہیں, اور یہ ہمیں سب کو مل کے کام کرنا چاہیے اس کے. جی بالکل بالکل, کیونکہ یہ تو ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ ہمارے علاقے میں وہاں پر افغانی رہتے ہوتے تھے پاکستان میں, بھائی ہمارے سارے, لیکن آج میں دیکھتا ہوں کس طرح کے کمنٹس کرتے ہیں ہمارے اپنے کچھ سارے نہیں کرتے, لیکن جو کرتے ہیں میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا کیئر کیا کریں جب آپ ایز اے کمیونٹی کسی کے اوپر, چاہے وہ افغانستان کی طرف سے ہو یا ہماری طرف سے ہو, ایک دوسرے کی کمیونٹی کے اوپر کبھی بھی برا نہیں بولنا چاہیے. سارے نہیں کرتے, ان کے کچھ جو کرتے ہیں میں ان کو یہ میسج دے رہا ہوں, وہ رہتا ہے, لیکن ایز اے ہول میں کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں کہ کبھی بھی ایسا کمنٹ نہیں دینا چاہیے. لیکن یہ کہ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ آپس میں دونوں ایمبیسڈر بھی بیٹھ کے ریئلی بات کر لیں تو یہ بہت فائدہ دیتے, کیونکہ ہم پارلیمنٹ میں, یورپین پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, اگر ادھر سے یعنی کہ وہ ایک آواز جائے گا تو وہ ریئلی ہمارے معاشرے پہ ایک اچھا اثر پڑے گا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس کے اوپر ورک کریں, ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے. 4 کو میں بلا رہا ہوں, آپ لوگ اس میں انوائٹ ہیں, اور سب سے پہلے آپ لوگ وہاں پہ یہ چیز کا ڈیمانڈ کرے کہ ہمیں ایک حال, اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کریں, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے مل بھی جائے. بالکل, کیونکہ 4 تاریخ کو یہ گروم والے جو لیڈرشپ ہے یہ وہاں پر ہوگی, تو لیکن یہ ابھی کسی حکومت میں نہیں ہے, تو یہ کس طرح یہ پورا کر سکتے ہیں؟ ابھی جو آ رہے ہیں پترا, وہ آ رہی ہیں, اس کے پاس یورپین پارلیمنٹ کا ممبر ہے اور پاک بیلجیم کو ڈیل کر رہے ہیں. اچھا ویری گڈ, یہ تو بہت اچھی بات ہے, یہ تو بہت اچھی نئی خبر بھی ہے وہاں پہ ضرور. اور پھر دوسرا ہمارا وہ سارا میتیو آ رہی ہے, وہ بھی یورپین پارلیمنٹ کی ممبر ہے, اور اس طرح یعنی کہ 4-5 آ رہے اور سب سینئر لیڈرشپ ہے. تو اگر یہ بات تو ہم پترا کے سامنے بھی اٹھائیں,
पेट्रा बहुत नाइस वुमेन है। अगर हम उसके सामने उठाए कि इधर हमें एक हॉल कम्युनिटी के लिए चाहिए, मुझे पूरा यकीन है कि ये इंशाल्लाह जी जरूर वहाँ पर हम चलेंगे, वो आपको इसका कोई हल निकालेगा, और ये मुझे पूरा यकीन है। और हम इसके ऊपर यानी कि बाय फोर्स, क्योंकि हमारे कम्युनिटी पाकिस्तान के लिए एक चीज चाहिए। शहीद साहब देखा जैसे इनकी पार्टी बड़ी सादगी पसंद है, ऐसे ही यहाँ की बड़ी पार्टी है फ्यूचर की, जो यहाँ के जो सर्वेस बता रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे ही धीमे अंदाज से कैसे वो बड़े अच्छे तरीके से ये बात कर इन्होंने रहे हैं, अपने मिजाज के मुताबिक पार्टी चुनी है। और यहाँ पर और भी है वो अच्छा, मैं इसमें जो अच्छी बात मेंशन कर रहा हूँ, जो बच्चे हैं, ताकि हमारे पाकिस्तानियों को पता चल जाए जिनके पास पेपर नहीं है और उनके पास इधर बच्चे भी हैं। अच्छा, ये नईम भट्ट साहब हैं, उनके बच्चे भी हैं और उनके पास पेपर नहीं है, उनके लिए बड़ी फायदा, क्योंकि वो हमेशा मुझसे भी वो बात करते रहते हैं, पूछते रहते हैं। तो स्कूल में उसके बाद एक ओफंग, हम डच में बोलते हैं ओफंग, जो स्कूल के बाद वो कहते हैं कि फॉरेनर्स को ज्यादा होमवर्क कर लिया करो, ताकि इसको लैंग्वेज पे ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम मिले। हाँ, तो आप 7 बजे तक वो होता है स्कूल, यानी 3:30 पे स्कूल बंद होते हैं, 3:30 के बाद ओफंग शुरू होते हैं, 3:40 पे अलार्म बजते हैं कि जी वो घंटी बजते हैं, फिर सारे बच्चे ओफंग में चले जाते हैं। ओफंग मीन्स यानी कि उनको होमवर्क कराते और बच्चों का केयर कराते, क्योंकि 3:30 पे तो पेरेंट्स की छुट्टी नहीं होती, तो तकरीबन ज़्यादातर बच्चे जो है ना वो उसमें चले जाते हैं, वो एक बेबी केयर टाइप का है, ट्यूशन जिसको कहते हैं। फिर उसमें उनको वहाँ पे खाना भी, और जिसके पास जो ना वो लंच बॉक्स से, मुझे ब्रसल का कंफर्म नहीं है, लेकिन गेंट में जो है वो ये सूरत हाल है कि उनको बाकायदा दूध वगैरह भी देते हैं उस बच्चों को, फिर उनको जो है ना वो कुछ देते, और उसमें जो इलीगल पेरेंट्स के बच्चे हैं उनसे कोई पैसे नहीं लेते। जबरदस्त। नहीं, ये बात इन्होंने ठीक की है, क्योंकि मैंने खुद भी देखा है, जो खासकर फ्लैमिश इलाके हैं ना, उनमें ये सहूलियात बहुत ज्यादा वक्त की कुछ कमी हो रही है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू सवाल हमारा कुछ रह गया, तो मेन आखिरी हमारा जो एक हर मेहमान से, तो ये बच्चे जो है, मैं कह रहा हूँ उसको होमवर्क जो कराते हैं, ये हमारे इनको लैंग्वेज पे, तो ये मैं ये सबको बता रहा हूँ कि इनसे फायदा ले, और कोशिश करो कि ज्यादातर बच्चे जो है ना वो फ्लेमिश स्कूल में हो, ताकि वो आपका वो यही रहा कि फ्यूचर में काफी लोग जो है वो फ्लेमिश लैंग्वेज। शेख साहब, आप अपने आखिरी सवाल करें, उसके बाद फिर मैं भी कुछ कहना चाह रहा था। तो वो सवाल ये क्या, यहाँ पर आपने देखा होगा पिछले कुछ मामला चलते रहे, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे आपका यकीन है? बिल्कुल, जमहूरियत, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो कि हमारा स्लोगन है हमारे प्रोग्राम का, ह्यूमन राइट्स हैं। पीछे कुछ वाकयात हुए कि जो जब ये थ्रेटन किया जाता है कि कुछ छोटे से आप पर कभी अगर तनकीद कोई करे तो आपका क्या रिएक्शन होगा? क्योंकि आप पॉलिटिशियन, आप तो तनकीद करेगा तो सीखूंगा, अगर नहीं करेगा कोई तो नहीं सीख सकता। नहीं, उनका कहने का मकसद ये है कि तनकीद करेगा, ये ना आप कहेंगे मैं आगे इनको मारूं। नहीं, ये तो सवाल पूछ लेना, ये तो फिर जंगल का कानून होगा ना। ये तो जंगल के वाकयात भी जब यहाँ पर होते हैं तो अफसोसनाक है, ये फिर जंगल का कानून हो गया। लेकिन दूसरी मैं आपको बात बता रहा हूँ कि ये जो तनकीद की बात करूँ, ये भी हमारे मैनिफेस्टो में है, अगर कोई देख ले गौर से, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम पे तनकीद भी हो रहे हैं, और हमने एक ओपन वेल डे के साथ, हमने ओपन वेल डे ने कहा कि आप हमें बुर्गमिस्टर का वो जो मेयर होते हैं वो दे दे, आप लोग ये ले ले। हमने कहा ठीक है, आप मैदान में आ जाओ, आप ले ले। नहीं, हमें तो यहाँ पर जब अगर थ्रेट भी हुआ तो वो कुछ लोगों का ये भी कहना था कि पुलिस क्या कर लेगी। हमने जब यही कहा कि हम कानून के इदारे के पास जाएंगे, हम कहते हैं वो यहाँ की पुलिस क्या कर लेगी। यहाँ पे ऐसी माइंडसेट भी है कि जब हम ये कह रहे हैं कि भाई हम पुलिस के पास जाएंगे अगर आप ये कर रहे हैं, तो कहते हैं कि जब पुलिस यहाँ पे क्या करती है। तो ये हम सबका मिलके काम है कि इसको एक अवेयरनेस लेके आने की। पुलिस बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि अगर आपने कंप्लेंट दर्ज की है, वो कल आपको करेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, कल आपने नेशनलिटी लेना है इस मुल्क से, तो उस पर बहुत असर। आप एक टिकट नहीं लेते ये बस का और ट्रम का, इस पे आपकी नेशनलिटी साल यानी कि वो लेट हो जाते, तो ये अगर आपके खिलाफ ये लोगों को बताना चाहिए कि लोग मेरे ख्याल से रियलाइज नहीं करते हैं कि उनके लिए क्या हो सकता है। एक फॉर एग्जांपल मैं पॉलिटिशियन हूँ, आपको कॉल करता हूँ कि शेख साहब आपको मैं जो ना वो तनकीद तो छोड़ो, तनकीद तो खैर अपनी जगह पे, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये शेख साहब मैं तो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हूँ और आपको आज के बाद नहीं छोड़ूंगा, तो आपको तो पता है कि इधर का तो प्राइम मिनिस्टर भी साइकिल पे पड़ता है, वो बेचारा तो उसको वो बड़ा अच्छे तरीके से मिला था। ये हमारी कम्युनिटी को ये समझना चाहिए कि हमारा मकसद जो है वो क्लियर होना चाहिए कि इन्हीं चीजों की वजह से हमारा अपना जो वतन है वो पीछे रह गया है। अच्छा, मैं आज के मेहमान हमारे जो शाह साहब हैं, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे देखिए इन्होंने ग्रीन पार्टी ली है, इसका इन्होंने बताया कि मकसद ये हर तरफ सब्जा देखना चाहते हैं,
گرینری ہو تو گرینری کو آپ دیکھیں اچھا آپ بھی سوچ رہے تھے گرین کو جوائن کرنے کا؟ دیکھیں نا ابھی سب کے سامنے کیا تو دیکھیں سبزہ ہے کہ وہ آنکھیں آپ کی آپ کو اچھا لگتا ہے سبز چیز دیکھ کے. اور میں نے دیکھا کہ یہاں پہ پارٹی ایک اور پارٹی اس کا رنگ ہے جو نیلا رنگ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان کا رنگ جب نیلا ہوتا ہے نا لوگ ایسے دل کو اچھا لگتا ہے باہر نکلتے ہیں. اور ایک پارٹی ہم نے اور بھی دیکھی ہے اس کا نام سرخ رنگ ہی ہے, خطرناک رنگ. یہ ایک خطرے کی نشانی. آپ دیکھیں روڈ پہ جا رہے ہیں ریڈ لائٹ ہوتی ہے یعنی کہ روکنے والی چیز آپ کی. یہ آپ نے بڑا پوائنٹ نکال دیا. یہ دیکھیں نا ترقی کو روکنے کے لیے سبز رنگ نیلا رنگ آپ کو زندگی کا ایک پیغام دیتا ہے کیا ہے آگے بڑھیں. اور سرخ رنگ جو آپ کو نیچے لے کے آ رہا ہے سوشل بھی لے کے آتا ہے سماج بھی لے کے آ جا رہا ہے. تو ہم یہی کہیں گے کہ آپ رنگوں کو بھی دیکھ لیں, چلیں عوام کو دیکھیں کہ جیسے شاہ صاحب نے گرین رنگ لیا ان کی باتیں اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے جو ایکسپلین کیا جو پروگرام ہے اور بڑے زبردست طریقے سے. زبردست اس پارٹی کا پروگرام باقی بہت اچھا ہے. تو نہیں یہ بس اکانومی کے اوپر جا کے تھوڑا سا ان کے ساتھ ڈفرینسز جو ہے نا وہ ہے کہ اکانومی بھی بڑھنی چاہیے کیونکہ چلیں جیسے ان کا مینیفیسٹو میرے خیال میں بڑھا دیں گے. اکانومی میں ہے پروگرام ان کے اچھے ہیں. جب آپ چھوٹے لیول بزنس مین کو اپ کرو گے تو اوپر والا خود جائے گا. ہاں یہ بڑی کمپنی جو ہے جب ملٹی نیشنل آتی ہیں یہاں پہ کنٹریبیوشن بھی نہیں پے کر رہی ہیں اور وہ سارا پروفٹ لے کے اپنے ملکوں میں چلے تو چھوٹے بزنس مین ٹچ ہوتا ہے. یہ جو ہے نا اتنی کمپنیاں آئے انگلینڈ سے جب یہ بریکسٹ کی جو بات شروع ہو گئی تو میں یعنی کہ ڈیلی دیکھتا ہوں کیونکہ ہمارا جو تعلق ہے یعنی کہ ہینڈ ان ہینڈ سے ڈیلی لوگ آتے ہیں اور ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ یار یہ چیزیں جو ہے ہمیں کوئی راستہ دکھا دو, ہم وہاں سے آگے ہم نئے ہیں اس ملک میں ہمیں ایڈجسٹ کر دو. تو وہ ادھر ایڈجسٹ ہو رہے ہیں تو اتنے کام اور اتنے جو ہے نا اور سارے وہ آتے ہیں گرین پارٹی اور سارے آتے ہیں تو فلیمش ایریا کو جوائن کرتے ہیں کیونکہ اس سائٹ پہ تھوڑا سا کم ہی جاتے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں اتنے بزنس اور اتنے جو ہے نا وہ جو جابز ہیں وہ آئیں گے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ گرین پارٹی سے بزنس کوئی نیچے جائے گا یا پھر جو ہے اس طرح کوئی نہیں ہے. تو وقت کی بھی کمی ہے شاہ صاحب, بس آخر میں آج 1 مئی ہے مزدوروں کا عالمی دن, تو تھوڑے سے الفاظ میں آپ اس کے بارے میں بھی کچھ اس حوالے سے بھی اور کوئی خاص ایسا پیغام جو آپ کمیونٹی کو دینا چاہتے ہیں اپنے ووٹ کے بارے سے بھی آپ کی مدد کریں. کے لیے تو میں یہ کہوں گا کہ کائنڈلی ہمارے نزدیک جتنے بھی ہیں چاہے جس کمیونٹی سے بھی ہو, لیکن اگر اس کا کام سخت ہے تو کائنڈلی وہ آلریڈی ڈپریس ہے دنیا میں اور آلریڈی اس کو جو نا کام یعنی کہ باس سے اور یا پھر فیکٹری سے زیادہ ملتے ہیں, تو اگر وہ 2 باتیں زیادہ کرے اس کو اگنور کریے کرو. سیکنڈ جو ہم پاکستانی کمیونٹی ہیں ہماری بہت ایک رسپیکٹ جو ہے نا ادھر اس بیلجیم میں بنی ہوئی ہے کیونکہ سب کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو یا بزنس کرتے ہیں یا پھر جابس کرتے ہیں. اور میں کہہ رہا ہوں خدا رہا اس چیز کو نہ بدنام کرے کیونکہ ہم بہت صحیح جا رہے ہیں اور ایک لائن پہ جا رہے ہیں. تو اس کو ایک بہت شکریہ متفق ہو کے اور اپنی برادری کو کیا پیغام دیں کیونکہ آپ سیاستدان ہیں تو وہ بھی دے دیں گے چھوٹے کمیونٹی کو سیاسی برادری کو. سیاسی برادری میں یعنی کہ پختون آرگنائزیشن سے جو صدر ہے نوید خان صاحب, اس نے بھی دن نہیں دیکھا ہے رات نہیں دیکھا, یہ نہیں دیکھا ہے کہ یہ افریقن ہے یہ موروکو ہے یہ ترک ہے یہ پاکستانی کمیونٹی سے سب کے ساتھ جاتے ہیں. اور یقین مانو اس دن مجھے کہہ رہے ہیں میں ایئرپورٹ میں ہوں, ایئرپورٹ میں کیا کر رہے ہیں کہ کسی کے پاس سامان زیادہ ہے میں اس کو لے کے آ رہا ہوں, تو وہ کر رہے. اچھا اور اس سے بس سے باہر ہے تو مجھے فون کرتے ہیں کہ جی فلانا لائر میں نے لیے تو آپ کائنڈلی ہینڈ ان ہینڈ سے لیٹر کروا دیں. تو ہر بندہ اپنے وہ طریقے سے وہ جا رہے ہیں اور ہمیں پاکستان سے جو ہے نا وہ محبت ہے انشاءاللہ. تو پاکستان ہوگا ہم ہوں گے بالکل اور پاکستان نہیں ہوگا تو ہم نہیں ہوں گے. ضرور جی پاکستان بھی ہوگا ہم بھی ہوں گے ہم بھی. تو یہی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا نام جو ہے نا اس جھنڈے کو جو گرین جھنڈا ہے آلریڈی گرین کے نیچے لڑ رہا ہے تو پاکستان کا بھی دیکھیں یہ تو ان کے لیے اور پلس پوائنٹ ہے. وہ میں پاکستان کا ٹوپی آج پہن کے وہ شفیق جٹ صاحب کو ایک انٹرویو دے رہا تھا, میں گرین ٹوپی رکھ کے لوگ کہہ رہے تھے یہ گرین کی نئی ٹوپیاں بنا دی, میں نے کہا نہیں یہ پاکستان سے. زبردست. تو ناظرین ایسے ہی لوگ آگے آنے چاہیے جو ایک ویژن رکھتے ہو جو کہ انسانی درد ان کے دلوں میں ہو. تو آج کے لیے اتنے ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.